چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مندی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن، اور بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الرحمن، جو کہ قرآن پاک کی ہے زینت، جو ہے قرآن پاک کی خوبصورتی۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو پڑھیں گے، اچھے انداز سے کوشش کیجیے گا، مل کر ایک آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم آپ بھی درست انداز سے اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 30، 31، 32 تین آیتیں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، تین آیتیں پڑھیں گے، یعنی 30، 31، 32 اچھے انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء
گڈ. تو آئیے اس آیت کے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس آیت کے ہم مخارج بھی سیکھیں گے، قواعد بھی سیکھیں گے. پہلا حرف فا. فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے جو کنارے ہوتے ہیں نا، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. تو یہ فا ادا کریں گے. اور با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ملے گا تو ادا ہوگا با. اور یہ ہے الف نہیں حمزہ. حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. دیکھو اشارہ بھی سمجھے، حلق کے نیچے والے حصے سے. اشارہ ہے نیچے ہے نا، حلق کے نیچے والے حصے سے. نیچے والے حصے سے. اور یا مشدد ہے، ذرا رک کر بھی پڑھیں گے. اور یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے. گڈ. تو فبأي کیا پڑھیں گے؟ فبأي. اور ان چاروں میں حرکات ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. ٹھیک ہے. آلائی. اب یہاں پر الف پہ اوپر کھڑا زبر آ گیا. یہ الف نہیں حمزہ بن گیا. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، مگر ایک الف کھینچنا ہے اس کو. یہ جو الف تھا اس پر زبر آیا، یہ بھی حمزہ بنا، مگر اس حمزہ کو نہیں کھینچنا، اس حمزہ کو ایک الف کھینچنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے. اور لام الف لا علی مدہ ہے. علی مدہ کے بعد حرف حمزہ اسی کلمے میں آ گیا. حرف مدہ ہو اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو ہوتا ہے مد متصل. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. دیکھیں یہاں یہ مد بڑی نظر آ رہی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد واجب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد واجب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. ربکما. اچھا یہ حمزہ جو ادا ہوتا ہے یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا بھی حلق کے نیچے والے حصے سے. را پر زبر آنے کی جگہ را پور ہو جائے گا. با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. با کے نیچے زیر ہے، کاف پر پیش ہے، را با کاف. یہ تینوں پر حرکات ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. گڈ. میم الف ضمہ علی مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. تو کذبان میں تا. یہ بار بار آیت آ رہی ہے. یہ آیت جو ہے بار بار آ رہی ہے اور الحمدللہ ہر ایپیسوڈ میں ہم اس کے قواعد بتاتے ہیں. کئی بچوں کو تو ماشاءاللہ بالکل یاد ہو گئے ہیں اور کچھ بچوں کا بھی یاد نہیں ہو رہے ہیں. تو یاد جب آپ ذہن لگا کے توجہ کے ساتھ سنیں گے نا تو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بعض بڑوں کو بھی یاد کر رہے ہیں، یاد کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یاد ہو جائیں. یاد ہو بھی جاتے ہیں، بعض بھول جاتے ہیں. وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بار بار دہرائی نہیں ہوتی. جب دہرائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ الکریم آپ کو یاد ہو جائیں گے. تا پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، ذال کے نیچے زیر ہے. یہ حرکات ہیں، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. ذال مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں. تا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال تو حرف نطعیہ ادا ہوتے ہیں. اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج یاد رکھنا ہے. اور ذال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سا ذال ذو، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ، یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے با پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے. وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. وقف بالاسکان بھی ہوا اور ساتھ میں مد عارض بھی ہو گیا ہے. وقف بال اسکان اور ساتھ میں مد عارض. مد عارض بھی ہے. تو ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جیسے میں نے زور لگایا تھا نا، آپ لوگوں نے ایسا زور نہیں لگایا، مزہ نہیں آیا. چلیں کوشش کریں. آگے بڑھتے ہیں. سنفرغ 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 لکم لكم سنفرغ لکم سنفرغ لكم أيها الثقلان أيها الثقلان أيها الثقلان أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. آئیے اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سین پر زبر ہے، نون پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. فا ساکن ہے، را پر پیش ہے، غین پر پیش ہے، سب حرکات ہے. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. را پر پیش آنے کی جگہ سے را پور ہو جائے گا. غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. لکم لام پر زبر ہے، کاف پر پیش ہے، حرکات پھر نہیں کھینچیں گے. میم ساکن، میم ساکنی کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے اظہار شفوی کا قاعدہ. میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آتی ہے ادغام شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد با آتا ہے اخفاء شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. اور یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
ایھا الثقلان، یہاں پر حمزہ کو یا سے ملانا ہے، یا مشدد، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ یہ حمزہ بھی حرکت ہے، یا پر بھی پیش کی حرکت ہے، ہا پر بھی زبر کی حرکت ہے، سا پر بھی زبر کی حرکت ہے، قاف پر زبر کی حرکت ہے۔ یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ حرکات، اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، یا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، ہا کو سا سے ملا دیں گے، سا مشدد ہے، یہاں سا بھی مشدد، ذرا اس کو بھی رک کر ادا کریں گے۔ سا کا مخرج آپ کو اوپر بتایا تھا، زال کا مخرج، سا کا مخرج اور ضا کا مخرج تینوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف، قاف زبان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور لام پر کھڑا زبر آئے گا، ایک الف کھینچیں گے، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اور وقف بالاسکان بھی ہوگا اور مد عارض بھی ہوگا۔ گڈ، پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان۔ گڈ، یہ آیت آپ نے کچھ بہتر پڑھی، ماشاءاللہ۔ فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان، تكذبان۔ یہی آیت اوپر آ چکی ہے، پھر آئیے دوبارہ۔ صحیح قواعد وہی ہیں جو آپ کو اوپر بتائے گئے تھے، وہی قواعد یہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر پوری آیت کو پڑھیں گے ہم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الرحمن کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، نمبر 30، نمبر 31، 32، یعنی 3 آیتیں 30، 31، 32۔ تو آپ نے اچھے انداز سے امید ہے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوگی۔ آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان ایک زبردست اور دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے مخارج کا، قواعد کا۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ دیکھتے ہیں کون آج کا مقابلہ جیتتا ہے قواعد اور مخارج کی دوڑ میں، کیونکہ قواعد و مخارج جس کو یاد ہوں گے تو وہی ٹیم جیتے گی۔ پہلا سوال ٹیم اے سے ہے، فبأي، بتائیے یا کا مخرج ہے کیا؟ ماشاءاللہ، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سب سے پہلے اس کو دیں۔ نام بتائیں پیارے بچے۔ محمد فیضان۔ محمد فیضان، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، یہ تو ایک ہے۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 1 یا 2؟ 3۔ کون کون سے؟ مائک میں بولیں۔ جیم، شین، یا۔ کتنے حروف ہوئے؟ 3۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے نے، محمد فیضان بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیا۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، ٹیم بی والے ہو جائیں تیار۔ فبأي آلاء، یہ کون سی مد ہے؟ اگر یہ سامنے والا بچہ بتائے تو مزہ آ جائے۔ دیکھو وہ چھوٹے بچے نے بتایا، یہاں سے یہ چھوٹا بچہ بتا ہی نہیں رہا۔ آپ نہیں بتا رہے، بتا دو نا۔ نہیں، مائک دو۔ جی، نام بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ محمد عمر فاروق۔ محمد عمر فاروق، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ مد متصل، سوچ لیں۔ سوچ لیا؟ پکا؟ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق بھائی، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی۔ ادھر سے بھی چھوٹے بچے نے جواب دیا، محمد فیضان بھائی نے، ادھر بھی چھوٹے بچے آمنے سامنے بالکل، اور عمر فاروق نے۔ ماشاءاللہ، اب بڑے بچوں کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ بتائیے، فبأي آلاء ربكما، را کا مخرج کیا ہے؟
ماشاءاللہ، پھر فیضان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. سب بڑے حیران و پریشان ہیں، مگر چھوٹا بچہ جو ہے محمد فیضان اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. میں بتاؤں گا. جی دیجیے گا مائک. دیکھتے ہیں محمد فیضان بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں. زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد نہیں ہے تھوڑا سا. ویسے نوک زبان داخل ہوتی ہے، نوک زبان نہیں کہیں گے. ٹیم بی سے بتانا چاہیں. جی مائک دیجیے گا. جی محمد رضا بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیے. زبان کا سرا اور ثنایا اور ربائی کے مسوڑے. اچھا یہ مقابل کا تعلق ہے. جی مقابل کا تعلق سے مراد ہے زبان کا سرا جب ثنایا اور ربائی کے مسموعوں سے لگتا ہے نا، یہ مقابل کا تعلق ہے. جب کوئی پوچھے مقابل کا تعلق کیا تو ہم سوچتے رہیں گے کیا پتہ ہونا چاہیے نا. مقابل کا تعلق اس کو کہتے ہیں، یعنی ثنایا اور ربائی کے مسوڑے. جب یہاں زبان لگتی ہے نا محمد فیضان بھائی تو ادا ہوتا ہے را. اچھا نوک زبان کو دخل ہے اس کے اندر، سرے کے اندر نوک زبان ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. نوک میں سرا نہیں ہوتا، نوک میں سرا نہیں ہوگا، سرے کے اندر نوک ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں سا دال ضو تا دال تو، یہ نوک زبان نہیں کہیں گے، سرائے زبان. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نوک زبان سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں 3. کون کون سے؟ زا سین صاد. ان کو کہتے ہی حروف اصلیہ ہیں. اصلۃ اللسان یعنی زبان کی بالکل باریک نوک کو کہتے ہیں. تو رضا بھائی نے جواب کمپلیٹ کیا. فیضان بھائی کو بھی نمبر ملیں گے. فیضان بھائی کو نمبر دیتے ہیں ہم 5 پوائنٹ، اور 5 پوائنٹ چلے گئے ٹیم بی والوں کی طرف. سبحان اللہ. فیضان بھائی خوشی ہوئی ہے نا؟ 5 تو مل گئے نا. جی ماشاءاللہ. اور فیضان بھائی نے اچھا جواب دیا، مگر تھوڑا سا اور سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے. اب آئندہ آپ نے یاد رکھنا ہے، صرف زبان کی نوک نہیں کہیں گے، زبان کا سرا، مقابل کا تعلق، مقابل کے تعلق سے کیا مراد ہے کہیں گے ثنایا اور ربائی کے مسوڑے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 15 پوائنٹ اور ٹیم بی کے بھی ہو چکے ہیں 15 پوائنٹ. اگلا سوال مشکل ہو یا آسان؟ مشکل. مشکل ہونا چاہیے. جی مشکل کون سا، کیا کروں، کیا بتاؤں. اچھا جب تکذبان پہ وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ان کو دیجیے گا. وف بالاسکان اور مد عارض. وقف بالاسکان بھی اور مد عارض. ویسے تو قاعدے تو اور بھی بہت سارے ہیں. ایک اور قاعدہ بتا دو. یہ 2 قاعدے میں نے تو بتایا ہی 2 ہیں، تو آپ کو 2 ہی یاد ہوں گے. ویسے یہاں پر وقف بالاسکان بھی ہے، وقف بالروم بھی ہے، اور اجتماع ساکن علی دی بھی ہے بحالت وقف. یہ بہت سارے قاعدے ہیں. تو اب تو آپ کہیں گے اتنے سارے تو قاری صاحب آپ نے بتائے نہیں ہیں، تو آپ نے تو 2 ہی بتائے، وقف بالاسکان اور مد عارض. تو محمد حسنین بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ اور دلا دیے. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں. ٹیم بی کے 15 پوائنٹ ہیں. ٹیم اے کے آخری سوال ٹیم اے کی طرف. سنفرغ میں سین کا مخرج بتا دیں. جلدی کیجئے، سارے سوچ میں پڑ گئے ہیں. 1 2 3 4 5 ٹائم گزر گیا. جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. جی محمد رضا بھائی، ساری ٹیم میں محمد رضا بھائی بتائیں، کوئی اور بھی تو بتائیں نا. جی محمد رضا بھائی بتا دیں. چلیں ابھی زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں، سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. ثنائے سفلی اور ثنائے علیہ کی کنارے یا اوپر نیچے کے کنارے؟ ثنائے سفلی اور ثنائے علیہ. جی ہاں، ان کو ثنائے سفلی اور ثنائے علیہ بھی کہتے ہیں. اوپر نیچے ویسے ہی ایک سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اوپر نیچے، نیچے والوں کو کہتے ہیں ثنائے سفلی، اوپر والوں کو کہتے ہیں ثنائے علیہ. یاد کرنا ہے نا بھائی ہم نے تو. ٹھیک ہے. اور محمد رضا کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ. پھر ٹیم اے والوں کا جواب ٹیم بی نے دے کر 35 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. آخری سوال ٹیم بی سے ہی ہوگا. بتائیے جلدی. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. لکم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. اللہ، غلطی تو نہیں ہو رہی. سوچ لیں. سوچ لیا اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ 45 پوائنٹس ہیں ٹیم بی کے اور 15 پوائنٹ ہیں ٹیم اے والوں کے.
کتنے پوائنٹس کی لیڈ سے؟ 30 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم بی ون کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ حدر میں بھی پڑھیں گے ہمارے ساتھ بچے اور ترتیل میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں ترتیل میں، ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ جب اسے خوبصورت اچھے انداز سے پڑھا جائے تو واقعی دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو آئیے اپنے دلوں کے چین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی نے حدر میں پڑھا، اچھے انداز سے کوشش کی، مزید سیکھیں گے تو اور بہتری آئے گی. اور محمد رضا بھائی نے بہت اچھے انداز سے ترتیل میں پڑھنے کی کوشش کی، اور اچھے انداز سے کوشش کرنا ہے. من جدہ، وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. یہ فن جو ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بار بار پڑھنا پڑتا ہے. تو بار بار دہرائیں گے، بار بار پڑھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے قاری قرآن بن جائیں گے. اللہ پاک ہمارے محمد حسنین بھائی کو اور ہمارے محمد رضا بھائی کو اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. ہمارے بچے کو، بڑے کو، تمام کو اچھے انداز سے پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.